اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، ہمارا چینل اور میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے چینل کی طرف سے ایک نیا موضوع، جس کا عنوان ہے عذاب قبر۔ عزیزان گرامی، کون سا ایسا عمل، کون سا ایسا کام، کون سا ایسا فعل انجام دینے سے عذاب قبر ہوتا ہے، یا کون سا ایسا عمل، کون سا ایسا فعل، کون سا ایسا وظیفہ، کون سی دعا، کون سی زیارت پڑھنے سے عذاب قبر میں کمی ہوتی ہے۔ آئیے عذاب قبر کے متعلق میں آپ کی خدمت میں چند احادیث بیان کرتا ہوا چلوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عذاب قبر کسے کہتے ہیں؟ عذاب قبر ان سختیوں اور پریشانیوں کہا جاتا ہے جن سے انسان موت کے بعد اور عالم برزخ میں روبرو ہوتا ہے۔ احادیث کے مطابق چغل خوری، طہارت و نجاست میں بے دقتی، مرد کا اپنی بیوی سے بغیر کسی وجہ کے دور رہنا، گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا اور نماز کو اہمیت نہ دینا عذاب قبر کے عوامل میں سے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف زیارت امام حسین علیہ السلام، نجف میں دفن ہونا، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، جمعرات کی ظہر سے جمعے کی ظہر کے درمیان فوت ہونا وغیرہ عذاب قبر کے ختم ہونے میں مؤثر جانا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، عذاب قبر ان سختیوں اور پریشانیوں کہا جاتا ہے جن سے انسان موت کے بعد اور عالم برزخ میں روبرو ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ عالم برزخ میت کے دفن ہونے سے قیامت تک کے فاصلے کو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آگ کی حرارت، زمین کا دباؤ، حشرات کا ڈسنا اور انتہائی خوف و ہراس کو عذاب قبر کے نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کتاب من لا یحذر الفقیہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث کے مطابق عذاب قبر صرف ان اشخاص تک محدود نہیں جو زمین میں دفن ہوتے ہیں، بلکہ یہ چیز دنیا سے رخصت ہونے والے تمام انسانوں کو شامل کرتی ہے، اگرچہ وہ زمین میں دفن نہ ہوئے ہوں۔ اسی طرح بحار الانوار میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث کے مطابق اکثر انسان فشار قبر میں مبتلا ہوں گے۔ معصوم علیہ السلام سے منقول دعا اور مناجات میں عذاب قبر کی شدت سے خدا کی پناہ لی گئی ہے۔ جیسا کہ علل الشرائع میں امام علی علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں عذاب قبر کو چغل خوری، بول اور مرد کا اپنی بیوی سے دوری اختیاری کرنے کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بحار الانوار کے حاشیے میں مرد کا اپنی بیوی سے دوری اختیاری کرنے کو نشوز سے اور بول کو طہارت و نجاست وغیرہ میں بے پرواہی سے تفسیر کی گئی ہے۔ جیسا کہ شیخ عباس قمی مذکورہ حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ عذاب قبر عموماً انہی تین گروہوں کے ساتھ مختص ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو عذاب قبر کا سبب بنتی ہیں ان میں سے ایک ہے بد اخلاقی۔ پیغمبر اکرم سے منقول ایک حدیث کے مطابق سعد بن معاذ کے عذاب قبر کی علت گھر والوں کے ساتھ ان کی بد اخلاقی ہے۔ نماز کو اہمیت نہ دینا۔ علی مشکینی کی کتاب المواعظ العددیہ میں منقول ایک حدیث کے مطابق نماز ادا کرنے میں سستی سے کام لینا قبر کی تنگی اور فشار قبر کا باعث ہے۔ اگر دیکھا جائے تو خدا کی نعمتوں کو ضائع کرنا، برباد کرنا، اسراف کرنا، ایک حدیث کے مطابق
مومن کے لیے عذاب قبر ان نعمتوں کا کفارہ ہے جنہیں اس نے ضائع کی ہے، برباد کیا ہے، اسراف کیا ہے۔ اسی طرح احادیث کے مطابق ائمہ معصوم علیہ السلام کی ولایت کو نہ قبول کرنا، غیبت کرنا، مظلوم کی مدد نہ کرنا اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا عذاب قبر کا باعث بنتا ہے۔ کتاب جامع السعادات کے مطابق جس شخص کی ماں اس سے ناراض ہو، اس کی سکرات موت اور عذاب قبر میں سختی ہوگی۔ عذاب قبر میں کمی کے اسباب کے متعلق حدیثی کتابوں میں عذاب قبر سے رہائی یا اس میں کمی کے کچھ اسباب کا ذکر ہوا ہے، جن میں سے ایک ہے کہ محبت اہل بیت۔ بحر الانوار میں پیغمبر اکرم سے منقول ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اکرم اور آپ کی اہل بیت کی محبت 7 جگہوں پر کام آتی ہے، من جملہ ان میں سے ایک قبر ہے۔ مخصوص مستحب نمازوں کا پڑھنا۔ سید ابن طاؤس کی کتاب اقبال الاعمال میں معصوم علیہ السلام سے منقول احادیث میں رجب اور شعبان میں مخصوص نمازوں کا پڑھنا عذاب قبر کے برطرف ہونے کا سبب ہے۔ نجف اشرف میں دفن ہونا۔ کتاب ارشاد القلوب میں حسن بن محمد دلیمی کے مطابق احادیث میں آیا ہے کہ نجف کی مٹی کی یہ خاصیت ہے کہ یہاں دفن ہونے والوں سے عذاب قبر اور نکیر و منکر کے سوالات نہیں ہوں گے۔ قرآن کی تلاوت کرنا۔ حدیثی منابع میں فضائل السور کے باب میں بعض احادیث نقل ہوئی ہے کہ ان کے مطابق قرآن کی بعض صورتوں کا پڑھنا عذاب قبر کے برطرف ہونے کا سبب ہے۔ من جملہ ان میں سے ہر جمعے کو سورہ زخرف اور سورہ نساء کی تلاوت پر مداومت کرنا اور سوتے وقت سورہ تکاثر کی تلاوت کرنا۔ عذاب قبر میں میت کے ساتھ 2 تر لکڑیوں کا رکھنا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث کے مطابق میت کے ساتھ قبر میں 2 تر لکڑیوں کے رکھنے کا فلسفہ میت سے عذاب قبر کی برطرفی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق دفن کے بعد میت کی قبر پر پانی چھڑکنا میت سے عذاب قبر کی برطرفی کا سبب بنتا ہے۔ احادیث کے مطابق ان کے علاوہ بعض دوسرے عوامل بھی ہیں جن کی وجہ سے عذاب قبر میں کمی آتی ہے یا عذاب قبر ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام، نماز میں رکوع کو کامل ادا کرنا، نماز شب پڑھنا، ماہ رجب کے آخری 4 دن روزہ رکھنا، جمعرات کے دن ظہر سے جمعے کے دن ظہر کے درمیان انتقال کرنا، بیوی کا اپنے بد اخلاق یا فقیر شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا، شوہر کو حق کے مہر بخش دینا، موت کے بعد اولاد کے نیک اعمال۔ اگر دیکھا جائے تو کتاب شرح چہل حدیث میں امام خمینی کے مطابق قبر اور عالم برزخ کا طویل ہونے کا معیار دنیا کی محبت ہے۔ اس بنا پر دنیا کے ساتھ جتنی محبت کم ہوگی، برزخ و قبر زیادہ روشن اور وسیع ہوگی اور انسان کا وہاں قیام کی مدت کم ہوگی۔ اگر دیکھا جائے علامہ مجلسی نے شیخ بہائی سے نقل کیا ہے کہ کلامی کتابوں میں عذاب قبر کے اثبات کے لیے سورہ غافر کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندہ کیا، سے یوں استدلال کی جاتی ہے کہ پہلی موت دنیا میں اور دوسری موت قبر میں۔ اسی طرح پہلی دفعہ زندہ ہونا قبر میں، جبکہ دوسری دفعہ زندہ ہونا قیامت میں ہے۔
آئیے اسی کے ساتھ بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہوں، خدا تجھے واسطہ عزت و جلالت کا ہم تمام شہداء کرار کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہم تمام شہداء کرار کو سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا جو دنیا سے گزر چکے ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ خدا تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم فرما، ان کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ عزت و جلالت کا علماء کرام مہاراج اعظام کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم فرما، ان کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ عزت و جلالت کا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ان کے اصحاب و انصار میں ہمیں شمار عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تمام دوستان تک ارسال کریں تاکہ ہمارے چینل سے جو نئے نئے موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں آپ حضرات اس سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔